أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال جل وعلا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بنگلورو دروس کی طرف سے آج اس دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس مجلس کے انعقاد پر تمام احباب اور ذمہ داران کو بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، کووڈ-19 کے نتیجے میں موجودہ حالات میں ساری انسانیت، نہ صرف مسلمان بلکہ ساری انسانیت کئی مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں جہاں انسان کے لیے زندگی اور موت کا، صحت اور بیماری کا مسئلہ کھڑا ہے، وہیں اس کے نتیجے میں کئی سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ان مسائل میں رزق کا ایک مسئلہ ایک بہت ہی اہم اور بڑا مسئلہ ہے۔ تجارتوں کا بند ہونا، بازاروں کا بند ہونا، تاجروں کا اپنے مال کو اپنے ہی پاس روک کر رکھنا، لوگوں کا جاب سے دور ہو جانا، اس طرح کے کئی مسائل، کئی لوگوں کا جاب سے نکال دیا جانا، سفر کرنا مشکل ہو جانا، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں پریشانی اور دقت ہونا، اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو اس بیماری کے نتیجے میں، اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور رزق کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے کفر تک چلا جاتا ہے۔ جب تک زندگی کے حالات اچھے ہوتے ہیں، انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دین پر چلتے بھی رہتے ہیں، اللہ سے خوش رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب زندگی میں تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رزق کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو انسان حلال سے حرام کی طرف جاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کے راستے پر نکل جاتا ہے، اور کبھی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک انسان ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، شکر سے ناشکری اور ایمان سے کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو رزق کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہت سنگینی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی روزانہ کی ضرورت ہے، کھانا پینا، لباس، ضروریات، ایک وسیع معنی رزق ہیں جو انسان کی ساری ضرورتوں سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا حل ہونا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے دین پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس درس میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم کو دیکھنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔
اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام ذات کا، چاہے وہ انسان ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، یا سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور سارے جاندار ہوں، ان تمام جانداروں کے رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی دنیا میں بقا کے لیے، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں کی احتیاج ہے، ان کا وہ محتاج ہے۔ ان کے بغیر انسان مر جائے گا۔ اگر مسلسل انسان کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، انسان کی بقا مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ انسان کو وجود دیا، اسے پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دنیا میں اسباب اور وسائل پیدا کیے، اور ان کی فراہمی کو، ان کے عطا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا۔ ظاہر بات ہے مخلوق کے حوالے کر دیا جاتا تو مخلوق چونکہ بخیل ہے، حریص ہے، اس کی تقسیم صحیح نہیں ہو پاتی۔ اللہ رب العالمین نے رزق کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے، اسی لیے بارش اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے برساتا ہے، زمین سے اناج اللہ کے حکم سے اگتا ہے۔ اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ نے کہا اللہ ہے جو خود رزاق ہے۔ تو اس میں صرف انسان نہیں بلکہ چوپائے اور ساری مخلوقات، ان تمام کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً رزق نازل کرتا رہتا ہے، بندوں کو عطا کرتا رہتا ہے۔ بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کی مدت اس حمل پر گزر جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر 4 چیزیں اس کے لیے لکھ دیتا ہے، بکتب رزقہ وأجلہ وعملہ وشقی او سعید۔ بچے کا رزق، اس کا عمل اور اس کی عمر، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے لکھ دی جاتی ہیں، یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ لہٰذا ان 4 چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز جہاں اس کی عمر کا معاملہ ہے، وہیں اس کے رزق کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ یہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ذمہ نہ ہو۔ تو ساری مخلوقات کا رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو سارے عالمین کا رب ہے۔ صرف تمہارا رب نہیں، صرف تمہارا خالق و مالک و رازق و مدبر نہیں، بلکہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پوری کائنات کے نظام کا چلانے والا اور سارے نظام کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اور ربوبیت کے لوازمات میں سے رزق عطا کرنا ہے، تخلیق کے ساتھ ساتھ رزق کا بھی انتظام کرنا رب ہونے کے لوازمات میں سے۔ اللہ رب ہے تو اللہ ہی کے ذمہ ہے مخلوق کا رزق دینا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رزق کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پورا وجود دیا، اس میں ہاتھ بھی دیے کہ وہ محنت کرے، کمائے، اور اس کے لیے منہ دیا کہ وہ لقمہ کھائے، اور اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے لیے آنکھیں دی، کان دیے، اس کے لیے زبان اس کو عطا کی، پاؤں دیے تاکہ وہ چل کے رزق کی طرف جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی ذات میں اور انسان سے باہر ایسے وسائل اور اسباب پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے انسان دنیا میں اپنا مادی رزق اور معنوی رزق حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو، دونوں اس کی ضرورت ہے۔ تو ان اعضاء کا استعمال کر کے انسان اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اپنے رزق کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں، تجارت، نوکری، یا اسی طرح سے کھیتی باڑی، یا اس طرح کی جتنے بھی اسباب ہیں، یہ انسان کے رزق کے اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ مادی اسباب ہیں۔ ان اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے رزق فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، انسان کو کوشش کرنے کے لیے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کے دن کی آیات آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ جب نماز یعنی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ،
جب جمعہ کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، نماز ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق کی کوشش کرو، ابتغاء کرو، اس کو حاصل کرنے کی چاہت کرو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں عبادت کا اللہ نے حکم دیا، اور عبادت سے فراغت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے زمین میں پھیل جانے اور رزق کی کوشش کرنے کا حکم دیا، رزق کی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ مادی اسباب ہیں جن کے ذریعے آدمی تجارت وغیرہ کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، لیکن کچھ اسباب دینی اور غیبی ہیں، کچھ اسباب ظاہری ہیں، تجارت کرنا، کھیتی کرنا، کمانا، محنت کرنا، دکان چلانا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ظاہری اور مادی ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اسباب ہیں جو دینی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دیتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ اسباب اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کے لیے تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ زیادہ اور کم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کفایت کا ہے۔ انسان کے پاس زیادہ ہو لیکن کافی نہ ہو، زیادہ ہو لیکن اس میں خیر نہ ہو، تو انسان کے پاس زیادہ ہو کے فائدہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے پاس تھوڑا ہو لیکن وہ تھوڑا اس کے لیے خیر بنے، وہ تھوڑا برکت والا ہو، تو یہ تھوڑا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بہت سارے سے جس میں نہ خیر ہو نہ برکت ہو۔ یہ خیر و برکت کیسے آتی ہے؟ یہ خیر و برکت دنیا کی ڈگریوں سے نہیں آتی ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ سے نہیں آتی ہے۔ یہ خیر و برکت آتی ہے ان اسباب اور وسائل سے جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، جو قرآن کریم میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، آپ کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ ان اسباب کا اختیار کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، کیونکہ جو آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے وہ تو انہی اسباب کے پیچھے دوڑے گا جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی دین کا حامل ہے، جو آدمی ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے، جس آدمی کو اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا علم ہو اور اس پر یقین ہو، ایسے آدمی کو دل کی بصیرت سے دکھائی دے گا کہ ظاہر سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کرنا، چاہے ظاہری طور پر دکھائی نہ دیتا ہو، اللہ رب العالمین اپنے غیب سے رزق عطا کرتا ہے اور اس رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ ساری انسانیت، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر آدمی، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اس دور میں خصوصاً ان اسباب کا اختیار کرنا، ان کا اہتمام کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، تاکہ ہم ان کم وسائل کے باوجود اپنے رزق میں برکت کو حاصل کر سکیں اور ہمارے لیے کفایت کے دروازے کھل جائیں۔ آج کے اس درس میں اسی بنیادی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور معلوم کریں گے کہ وہ کیا وسائل ہیں جو قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو بتائے گئے ہیں۔ ان کا اہتمام کر کے ہم اپنے رزق میں برکت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، رہائش کے لائق بنایا، سکون سے یہاں تم رہ سکو، زمین کو ایسا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہیں صورتیں عطا کی تو دیکھو کیسی پیاری صورتیں عطا کی، کیسی اچھی صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں طیبات میں سے، پاک اور عمدہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن کریم میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو اوصاف اللہ کے بیان ہوئے ہیں، جو خوبیاں اللہ کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک خوبی اور ایک بہت ہی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، یہاں پر سورہ غافر میں، سورہ مؤمن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں یہ بات کہی ہے۔
شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء معنی تبارک ای کثرت برکاتہ و خیراتہ. مجموع الفتاوی میں یہ بات ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 1103 پر. کہتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ تبارکہ کے معنی کیا ہے. کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں تبارکہ کے معنی ہے وہ ذات جس کی برکات اور خیرات بہت زیادہ ہیں، جس کی طرف سے آنے والی برکات اور جس کی طرف سے ملنے والی خیر بہت زیادہ ہے، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ. تو اللہ کے ہاں برکت ہے، خیر ہے، کثرت ہے. تو یہ اللہ ہے جو برکتوں کا عطا کرنے والا ہے، زیادتی کا دینے والا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں، برکت کے معنی کیا ہے. ابو ہلال العسکری کہتے ہیں اپنی کتاب معجم الفروق اللغویہ میں، کہتے ہیں البرکۃ ہی الزیادۃ والنما. برکت کہتے ہیں زیادتی کو اور اضافے کو، پروان چڑھنے کو، بڑھنے کو. من حیث لا یوجد بالحس ظاہرا، ایسے طریقے سے اضافہ ہونا، ایسے طریقے سے بڑھنا، ایسے طریقے سے زیادہ ہونا جو ظاہراً حس سے دکھائی نہ دے، یعنی آنکھ سے دکھتا تو نہیں ہے لیکن وہ بڑھے. کیسے؟ اب آپ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بڑھتی ہیں، دکھائی دیتا ہے، لیکن برکت یہ ہے کہ غیبی طریقے سے اللہ رب العالمین کسی چیز میں زیادتی عطا کرے، اس کو برکت کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ غیبی طریقہ ہے، یہ ظاہری اسباب والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے برکت دیتا ہے. برکت کسی کی طرف سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی درگاہ پر جائے اور وہاں پہ چیزیں رکھے اور بڑھ جائیں، نہیں. برکت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کیسے برکت دیتا ہے؟ ہماری عقل سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ان اعمال سے جو اللہ نے ہم کو بتائے ہیں، چاہے وہ براہ راست قرآن میں ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے گئے ہوں. تو برکت وہاں سے آتی ہے، ان اسباب سے آتی ہے. تو معلوم ہے کہ برکت زیادتی کو کہتے ہیں، پروان چڑھنے بڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے جو ظاہری حس سے آنکھوں سے دکھائی نہ دے، انسان کی اپنی کیلکولیشن کے مطابق نہ ہو بلکہ وہ غیب سے ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ برکت کے اسباب کیا ہیں، کن اسباب سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. سب سے پہلا سبب ایمان اور تقوی ہے. سب سے پہلا سبب برکت کا کیا ہے؟ وہ چیز جس کے بغیر انسان کی نجات نہیں، جو دنیا میں سعادت ہے اور آخرت میں انسان کے لیے جنت کا اور یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستیوں والے، کون؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی شعار بن جاتے، متقی بن جاتے، پرہیزگار بنتے، اللہ سے ڈرنے والے بنتے، اللہ سے ڈر کے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے والے بن جاتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. نہ صرف زمین سے بلکہ آسمان سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ان کی چیزوں میں برکت ہوتی، انہیں رزق برکت کے ساتھ دیا جاتا. برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی برکتیں انہیں ہم عطا کرتے ہیں. بارش ان کے لیے کھول دیتے ہیں. بارش کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بارش کسی کے یعنی کسی قانون داں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پروٹیسٹ کرنے سے بارش ہوگی؟ نہیں. اسی طرح سے کوئی سائنٹسٹ کچھ کرے تو بارش اس کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہی ہے جو بارش برساتا ہے اور جہاں چاہے برساتا ہے، کسی کا اختیار اس میں نہیں ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین آپ دیکھیے، زمین سے اناج اگانا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دے کہ اناج مت اگا تو نہیں اگائے گی. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ زمین میں جب آپ بوتے ہو تو زمین کئی گنا کر کے لوٹاتی ہے، ورنہ بعض اوقات بارش نہیں ہوتی اور نہیں اگتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. موسموں کی اچانک تبدیلی اللہ تعالیٰ فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے.
بعض اوقات بارش ہوتی لیکن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگی ہوئی فصل برباد اور تباہ ہو جاتی، سڑ جاتی ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم انہیں آسمان و زمین سے برکتیں عطا کرتے ہیں، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکات کے حصول کا بنیادی سبب ایمان ہے، اور ایسا ایمان جو تقوی کے ساتھ ہو، صرف معلومات اور اس معلومات کا بنیادی یقین نہیں، بلکہ اس یقین کے اثرات انسان کی زندگی میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس اللہ کی پہچان جیسی ہوگی، ویسی دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت ہوگی، اور جب دل میں اللہ کی عظمت کا کمال پیدا ہوگا تو انسان کی زندگی میں تقوی کا جمال پیدا ہوگا، انسان کی زندگی پرہیزگار بنے گی۔ جب وہ جانے گا کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی زبان غلط بات کے بولنے سے، اس کے ہاتھ غلط کام کے کرنے سے، اس کے قدم غلط راستے پر چلنے سے رک جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا استحضار، اللہ رب العالمین پر ایمان اور ان باتوں پر ایمان جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، غیب پر یقین، یہ زندگی میں آ جائے، اور دوسرے زندگی میں اللہ کا خوف اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا اگر آ جائے، تو یہ بنیادی وصف ہے جس کے نتیجے میں ساری خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ تو زندگی میں ایمان اور تقوی وہ بنیادی وصف ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں تقوی نہ صرف یہ کہ ایک انسان جھوٹ نہیں بولے، چوری نہیں کرے، غلط کام نہیں کرے، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ انسان بنیادی طور پر رزق کے معاملے میں خاص طور سے حرام سے بچنے والا بنے، غلط راستے سے وہ رزق نہ کمائے۔ کیسے معلوم پڑے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے؟ عقل سے نہیں معلوم پڑے گا، قرآن و سنت کے علم سے معلوم پڑے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے عقل بتاتی ہو کہ اس میں فائدہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ اگر وہ بچتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس کے امکان کے باوجود، اس کے لیے وہ سب پاسبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لہٰذا انسان بچتا ہے، تو یہ تقوی کا ایک باب ہے اور بہت اہم باب ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ ظاہر میں تو یہی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے لیے کئی دروازے بند کر لے حرام راستے، تو رزق کم ہو جائے گا، لیکن یہ ظاہری سبب ہے، یہ ظاہری مشاہدہ ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جب انسان اپنے لیے حرام راستوں کو خود بند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حلال راستے غیب سے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہاں سے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورہ الطلاق میں آیت نمبر 2 اور 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقویٰ کا معنی بہت شامل ہے، اس میں اللہ کا خوف بھی آتا ہے اور اللہ کے خوف سے برائیوں سے بچنا بھی آتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے پرہیزگار بن جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس مصیبت میں وہ پھنسا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرماتا ہے، اس کے لیے راستہ بناتا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے راستے سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اس کی کوئی کیلکولیشن نہ ہو، اس کی سیٹنگ نہیں ہے، اس کے گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے اس کو رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے آپ غور کریں تو تقوی ایمان اور توکل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حرام سے آدمی کیسے بچے گا؟ ارے اللہ دے گا، میں اگر اس حرام کو چھوڑ دوں گا اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے گا۔ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ تقوی کا تعلق ایمان اور اللہ پر بھروسے سے، جس درجے کا اللہ پر بھروسہ ہوگا کہ اللہ رزق دینے والا ہے،
اس درجے کا زندگی میں تقویٰ ہوگا۔ لہٰذا توکل ضروری ہے تقویٰ کے لیے، اور توکل نتیجہ ہے ایمان کا۔ اللہ پہ بھروسہ آدمی کب کرے گا؟ جب اللہ رب العالمین کی قدرت کی معرفت انسان کو ہوگی۔ ہم غور کریں، قرآن کریم بہت عظیم الشان کتاب ہے، تو اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات و صفات کا یقین اور اس کی معرفت کے نتیجے میں توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا یقین۔ اور اللہ پر بھروسہ آدمی تبھی کرے گا جب اللہ کا یقین ہو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو۔ اور جب بھروسہ زندگی میں آئے گا تو چھوڑنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اللہ سے پانے کا یقین رکھتا ہے وہ اللہ کے چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ سے پانے کا یقین پیدا ہو جائے دل میں تو اللہ کے لیے کھونے کی طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تقویٰ اور توکل کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے پرہیزگار بن جاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے، آدمی سوچے گا کہ اب میں سب چھوڑ دوں گا حرام، تو کہاں سے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اکیلا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کر سکتا ہے لیکن اسباب رزق پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے رزق پیدا کر سکتا ہے۔ اَنَّا لَكِ هَذَا، مریم کو اللہ کہاں سے دیتا تھا؟ بغیر اسباب کے بے موسم پھل اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن سارے موسم مل کے پھل پیدا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ رزق کی برکت اور رزق پانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتقاء اللہ عز وجل الا اعطاك اللہ خیرا منہ۔ جب بھی تو اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز تجھ کو عطا کرتا ہے۔ جب تقویٰ کی بنیاد پر ایک انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 5 کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑ دینا اس سے بہتر چیز کے حصول کا یقینی اور لازمی ذریعہ بھی اور شرط ہے۔ لہٰذا یہ چیز یاد رکھیں، اور یہ اسی لیے میں نے تفصیل سے ذکر کیا، اس لیے کہ اکثر تنگی کے حالات میں تقویٰ ڈگمگا جاتا ہے۔ پریشانی کے حالات میں سب سے زیادہ چوٹ اگر پہنچتی ہے تو انسان کی تقویٰ کو۔ لہٰذا انسان مصیبت میں خاص طور سے تقویٰ کا اہتمام کرے تاکہ اللہ رب العالمین اسباب سے نہیں بلکہ غیب سے اس کو عطا فرمائے۔ یہ نہ صرف عطا ہے بلکہ شرف بھی ہے۔ یہ تو ملتا ہی ملنا ہے، لیکن ملنے کے ساتھ عزت کے راستے سے ملنا، شرف کے ساتھ ملنا، یہ بڑی چیز ہے۔ نمبر 2، تجارت میں برکت کا دوسرا ذریعہ سچائی اور صاف گوئی ہے، امانت داری۔ تجارت میں دھوکہ وکا نہیں، چکر مکر نہیں، بلکہ تجارت میں آدمی سچائی اور صفائی کے ساتھ میں معاملات کرے، یہ بھی برکت کے ذرائع میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو معاملہ کرنے والے، تجارتی معاملہ کرنے والے، ان کو دونوں کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو یا تو برقرار رکھیں یا تو ختم کریں، ما لم یتفرقا، لیکن یہ اختیار اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے۔ بات چیت کی، طے ہوا، جدا ہو گئے، معاملہ طے ہو گیا، اب اختیار ختم ہو گیا، الا یہ کہ دونوں راضی ہو جائیں اس کے معاملے کے ختم کرنے پر۔ لیکن اگر نہیں تو ایک طرفہ طور پر معاملے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر دونوں اپنی تجارت میں سچ بولیں اور اپنے مال کی حقیقت کو صاف بیان کر دیں، مال گھٹیا ہے لیکن کہہ رہا بہت زبردست ہے، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، واقعی جو حیثیت اس کے مال کی ہے وہ اس کی حیثیت کو بیان کر دے، بھائی ایسا ہے، اس درجے کا ہے، اس لیول کا ہے، اور اگر عیب ہے تو بیان کرے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ اپنی تجارت میں، اپنے معاملے میں
سچائی کا اہتمام کریں اور وضاحت کے ساتھ اپنی چیز کی حیثیت کو بیان کر دیں، تو ان کی اس بیع میں، ان کے اس معاملے میں، ان کی اس ڈیل میں برکت ڈال دی جاتی ہے، برکت ڈال دی جاتی. کون ڈالتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بورک لہما فی بیعہما وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اور اس کے برعکس اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کے عیب کو، اس کی حیثیت کو چھپا جائیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی اس تجارت، ان کے اس معاملے، ان کی اس ڈیل کی برکت مٹا دی جاتی ہے. لیجئے، جھوٹ بول کے آدمی اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نہیں، اس کی تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ معاملات میں سچائی اور صاف گوئی، صفائی، حقائق کو بیان کرنا، یہ انسان کی تجارت میں برکت کو لاتا ہے. لیکن معاملات میں، تجارت میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا انسان کی تجارت کی برکت کو مٹا دیتا ہے. تو پھر دکان بہت بڑی دکھائی دے گی لیکن کچھ بھی برکت اس میں نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام صرف بھاگ دوڑ نہیں، بلکہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تجارت میں ایمانداری اور سچائی کا اہتمام کریں. تو یہ نہ صرف دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی اس سے بہتر رزق کے حصول کا، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو ہم کو سکھائی گئی ہے. نمبر 3، صبح سویرے کوشش شروع کرنا، جلدی اپنی تجارت میں یا اپنی کوششوں میں لگنا. صخر الغامدی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہم بارک لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کے دن کی شروعات میں انہیں برکت سے نواز. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا وَكَانَ إِذَا بَعْثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعْثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی سریہ، کوئی لشکر بھیجتے یا کوئی فوج بھیجتے تو بَعْثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، آپ دن کی شروعات میں اس کو بھیجتے ہیں. من اول النہار، بکور سے مراد یہی ہے، اول النہار، دن کی شروعات میں. کہتے ہیں وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر شخص تھے. وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. کہتے ہیں کہ وہ اپنی تجارت کے سامان کو اور افراد کو جو بیچنے کے لیے جاتے تھے، یہ دن کی شروعات ہی میں روانہ کرتے تھے تجارت کے لیے. فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، تو ان کی تجارت میں فراوانی اور فروغ ہوا، بڑھ گئی تجارت، اور ان کا مال بھی بڑھ گیا. تجارت بھی بڑھی، مال بھی بڑھا. تجارت کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے، مال بھی بڑھ گیا، اور تجارت میں بھی اللہ رب العالمین نے برکت دی اور اس کو بڑھایا. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش میں جلدی کرے، دن کی شروعات میں، دن کے اول حصے کو غنیمت جانے، نہ صرف تجارت کے معاملات میں بلکہ دینی معاملات میں بھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے تھے جنگ کے لیے تو یا کسی اور کام کے لیے، تو آپ اس کو دن کی شروعات میں روانہ کرتے تھے. تو یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیے مسلمان عام طور سے دن کی شروعات میں فجر کی نماز بھی چھوڑ کے سوئے رہتے ہیں. ساری دنیا اپنی تجارتوں میں، اپنے کام کاج میں، اسکول، مدرسے، کالج میں، سب میں لگ جاتی ہے. اس کے بعد سب کے بعد نواب صاحب اٹھتے ہیں اور بازار میں بیٹھ کے جو ہے دانت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ساری دنیا لگی ہوئی کام میں اپنے، اور یہ سب کے بعد اٹھتا ہے، کہاں سے فائدہ ہوگا؟ تو اللہ نے جو یعنی برکت رکھی ہے وہ دن کی شروعات میں رکھی ہے. آدمی اٹھے، اگر تہجد نہ صحیح کم سے کم فجر کے لیے اٹھے، اور اس کے بعد میں عبادت کر کے قرآن کی تلاوت کیا، ذکر اذکار سارے کیا، دن کی ساری شروعات کی دعائیں اس نے پڑھی، اللہ پر توکل کر کے اپنے کام دھندے میں نکل گیا. یا جو بھی کوشش اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کے لیے وہ چل پڑے.
تو یہ جو چیز ہے یہ برکت کے اسباب میں سے ہے، برکت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دعا کی بلکہ آپ نے خبر بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے دن کی شروعات میں برکت ڈال دی گئی ہے، یعنی یہ دعا مقبول ہے، یہ دعا مقبول ہے کہ امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے برکت ڈال دی گئی۔ بورک لامتی فی بکورہا، امام طبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نمبر 4، نماز کا قائم کرنا۔ جیسے آپ نے سنا فجر کی نماز، نہ صرف فجر کی نماز بلکہ ساری نمازیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کا اہتمام، اختیاری نہیں کہ مجھے نماز بہت اچھی لگتی ہے اس کے لیے ٹائم ملتا ہے، نہیں، 5 نمازیں ان کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کے ساتھ ذکر کی فراوانی کو ذکر کیا ہے، ذکر کے اعطاء کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، نماز کے اہتمام کا حکم دیجیے، فرض نمازوں کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں، آپ بھی اس کا اہتمام ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی ہی کے لیے ہے، اچھا انجام تقوی کے لیے ہے، لہٰذا جو متقی ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں، وہ بے نمازی لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ بھی نماز پر جمع رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز کا چاہنے والا، نماز سے محبت کرنے والا اور کون تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ آخری وقت میں آپ مسجد میں لائے گئے تو آپ کے پاؤں زمین میں گھسٹنے کی وجہ سے زمین میں لکیریں بن رہی تھی، اس حال میں بھی آپ آ کے مسجد میں بیٹھے اور آپ نے نماز ادا کی۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، رسول کی تبعیت میں سارے اہل ایمان کو اس کا حکم ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی حکم دیا، تو ہم کون ہیں؟ ہم کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو نجات کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مغفرت ہو چکی ہے، ہمارا معاملہ پھنسا ہوا ہے، لہٰذا ہم کو زیادہ محنت کرنا چاہیے، ہم کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ آپ نماز کا حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو اور خود بھی اس پر جمع رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ آپ کی زندگی کا مقصد رزق کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، یہ رزق کما کے اللہ کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہم رزق دیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں گے، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور نماز کے حکم کے بعد فوراً رزق کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ کی عبادت اور رزق کا ایک تعلق ہے، عبادت کرو اللہ رزق عطا کرے گا۔ آپ دوسری جگہ دیکھیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ یہاں بھی اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، افضل العبادات الصلاۃ، اور وہاں اللہ نے عمومی طور پر ذکر کیا مقصود حیات کو، کہا میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ اور ساتھ میں کیا کہا؟ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا ہوں کہ نہ میرا ارادہ ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ تو اللہ ہے جو رزق دینے والا ہے، بار بار کثرت سے، اور بڑی قوت والا ہے، شدید ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ عبادات کے اہتمام میں رزق کی برکت اور رزق کا حصول ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادات کا اہتمام سے اللہ سے استعانت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جب آدمی عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، خصوصاً رزق کے معاملے میں جس میں اس کی بقا اور ارتقاء ہے۔
لہٰذا اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا قائم کرنا یہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ہے، اور رزق میں برکت کے ملنے میں نماز کا بھی دخل ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی ادائیگی، جس کے ضمن میں صدقات بھی آتے ہیں، لیکن خصوصاً زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورہ الروم میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو بھی زکوٰۃ تم دیتے ہو جس میں تمہارا ارادہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوتا ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے، اللہ ہی کے لیے خالص تم زکوٰۃ دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی اللہ کی طرف سے زیادتی عطا کی جائے گی آخرت میں، لیکن نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ انفق ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، یعنی بھلائی کے کاموں میں تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو بندہ جب دین کے لیے خرچ کرتا ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، محتاج لوگوں کو عطا کرتا ہے، تو یہ بھی تو محتاج ہے، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو وہ اللہ کے آگے فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر محتاج ہو، یہ تو اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، غنی ہے اور حمید ہے، تمام خوبیوں والا، تعریف کا مستحق ہے۔ تو انسان اللہ کے آگے فقیر ہے، بادشاہ بھی ہو تو فقیر ہے، وہ کچھ نہیں اس کے پاس، اس کا کیا ہے، سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب چاہے اس سے چھین لے تو وہ کس چیز کا مالک ہے؟ تو انسان محتاج ہے، لیکن یہ محتاج انسان جب اپنے پاس حاصل شدہ چیزوں کو محتاجوں کو دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ بڑا ہے، سخی ہے، تو سخاوت کرتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، تو میرا محتاج ہے میں تجھ کو دوں گا۔ جب بندہ دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں پر خرچ کرتا ہے، خیر میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے، زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، آدمی کا صدقہ اس کے مال میں سے کم نہیں کرتا ہے بلکہ بڑھاتا ہی ہے۔ انسان کا مال بڑھتا ہے جب اس میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی بالعکس ربا سے مال گھٹتا ہے، بظاہر بڑھتا ہے لیکن حقیقتاً گھٹتا ہے۔ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے، اصل سے کاٹ دیتا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے اس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کی برکات اور اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے، مال بے فائدہ ہو جاتا ہے، گھاس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ یربی الصدقات، ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے کہ دنیا میں جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پروان چڑھاتا ہے، اور وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے بن جاتا ہے۔ لیکن یہ آخرت کا انعام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے لیے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کام آتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اپنے اسباب جب خلق کے لیے خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین خالق بھی اس کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو صدقات بھی ذریعہ ہیں رزق میں برکت کا، اور زکوٰۃ خصوصاً جو کہ فرض ہے۔ 6 شکر و رضا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ سے راضی رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا، تأذن علماء نے کہا کہ اعلم، تم کو بتایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے تم کو بتا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادتی عطا کی جائے گی، جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس پر تم شکر کرو گے۔ شکر کیا ہے؟ دل سے اللہ کے عطا کا، اس کے احسان کا اعتراف، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، اور اعضاء سے اس نعمت کا اللہ کی مرضیات میں استعمال۔ شکر کیا ہے؟ دل سے اللہ کے منعم ہونے کا اعتراف، اللہ نے دیا۔ 2، زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، الحمدللہ، اللہ نے عطا کیا ہے۔ 3، ایک انسان اس نعمت کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرے اور اللہ کی طاعت کا اہتمام کرے، یہ شکر ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو ہم تمہارے لیے نعمت میں زیادتی عطا کریں گے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے زیادتی ملتی ہے شکر کے نتیجے میں۔ تو شکر بھی ان اسباب میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اپنے بندے کے لیے برکت دیتا ہے۔ اسی طرح سے رضا بھی ہے شکر کے ساتھ ساتھ، اللہ سے راضی رہنا، شکایت نہیں کرنا اللہ کی۔ شکر کے بالمقابل کیا ہے؟ کفر، اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ سے ناراض ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہونا، اللہ نے دیا تو اس پر راضی نہیں ہونا، شکایت کرنا۔ تو شکر اور رضا انسان کے رزق میں زیادتی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اس کو آزماتا ہے۔ اللہ کی عطا فی نفسی دنیا میں انعام نہیں ہے، وہ اس کے لیے امتحان ہے۔ ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اسے آزماتا ہے۔ فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، پھر اگر بندہ اللہ نے جو اس کی قسمت میں رکھا ہے، جو کچھ تقسیم میں اسے عطا کیا ہے اس پر راضی رہتا ہے، بورک لہ فیہ ووسعہ، اس کے لیے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اگر وہ راضی رہے اس تقسیم پر، شکایت نہ کرے بلکہ راضی رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اور وسیع کرتا ہے، اس کے لیے وسعت پیدا فرماتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، لیکن اگر وہ اللہ سے راضی نہیں رہتا ہے تو اسے برکت نہیں دی جاتی ہے، وہ برکت کا مستحق قرار نہیں پاتا۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، جو کچھ اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو نہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے شکر و رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ شکر اور رضا برکت کے اسباب میں سے ہیں، زیادتی کے اسباب میں سے ہیں۔ نمبر 7، حرص اور سوال سے اجتناب۔ آدمی حرص بعض اوقات انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن یعنی بولتے ہیں نا جیسے پیٹ بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا، تو آدمی جو ہے اس کی تیجوری بھر جاتی ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ جو حرص ہے مال کی، دنیا کی، چیزوں کی، تو یہ حرص بھی مصیبت ہے، اور حرص جب بڑھ جاتی ہے تو انسان سب کچھ ہونے کے بعد بھی مانگنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ حاجت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آدمی کے لیے برکت کو ختم کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا حکیم، آپ نے اپنے صحابی سے کہا، یا حکیم، اے حکیم، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال بڑا رنگین ہے، ہرا بھرا ہے، سرسبز ہے، دکھائی دینے میں بہت اٹریکٹیو ہے، حلوۃ بڑا لذیذ ہے، میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، جو آدمی سخاوت نفس کے ساتھ، دل کی سخاوت کے ساتھ اس مال کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو آدمی اشراف نفس کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے
اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی ہے۔ اشراف نفس کیا ہے؟ کہ دوسرے کی جیب پہ نگاہ رکھنا، آدمی کے اندر حرص اور طمع کا ہونا کہ دوسرے کے پاس جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو حاصل کرنے کی چاہت کرے، مانگ کے، اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہو کہ کہیں مجھے مل جائے بغیر کسی سبب کے، یہ مجھے مل جائے۔ تو ایک آدمی جب دل کی لالچ اور طمع اور حرص کے ساتھ مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لم یبارک لہ فیہ، اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے دل میں سخاوت ہو۔ ایک سخاوت والا غریب آدمی بہتر ہے اس مالدار سے جس کے دل میں حرص اور بخل ہو۔ اسلام سخاوت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابی کے بارے میں آیت نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے اور اسے کھلایا، بیوی شوہر دونوں بھوکے رہے اور گویا کہ ایسا کرتے رہے جس سے ہم کھا رہے ہیں، اور بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اپنے پر دوسروں کو ترجیح سے بھی بڑھ کے بات ہے، یہ ایثار ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ خود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ دست ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یعنی وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، جو آدمی دل کی طمع اور حرص کے ساتھ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو برکت نہیں ملتی ہے۔ کَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، جیسے وہ بیمار کہ جو کھاتا رہتا ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کھاتا ہے لیکن اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے، ایسی بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان سیر نہیں ہو پاتا ہے، اس کو سکون نہیں۔ ساری اچیومنٹ کے بعد کنٹینٹمنٹ اگر نہ ہو تو اچیومنٹ کا کیا معنی ہے؟ انسان کو سب مل کر بھی دل میں سکون نہیں ملا، کہیں تو رکے گاڑی اس کی کہ پہنچا نہیں، تو پھر آدمی کو سکون نہیں ملے تو مل کے فائدہ کیا ہے؟ حصول کا ادراک اگر نہ ہو تو حصول کیا معنی رکھتا ہے؟ غور کریں اس میں۔ اگر حصول کا ادراک ہی نہ ہو انسان کو اور اس سے وہ سیر نہ ہو تو پھر اس کے حصول کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے حرص کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے مصیبت۔ لیکن اگر آدمی سخاوت نفس اس کے اندر ہو اور اللہ سے رضا ہو، شکر ہو، تو تھوڑا بھی اس کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایک یعنی سخاوت نفس یہ بھی برکت کے اسباب میں سے۔ نمبر 8 دعا، اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم اسباب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے جس کے لیے چاہے رزق میں برکت کے دروازے کھول دے، برکت عطا کر دے۔ تو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، ایسی دعائیں جو مسنون ہوں، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کچھ بھی نہیں، وظیفے کے طور پر نہیں۔ ہاں البتہ اپنے الفاظ میں آدمی اللہ سے رزق کی برکت مانگے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وظیفے بنا کر اس کو پڑھتے رہنا اور اس کا پابندی سے ان الفاظ میں اہتمام کرنا یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ہم بھی اس کو مانگ سکتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ انبیاء اس لیے استغفار نہیں کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ گناہگار تھے، انبیاء اس لیے استغفار کرتے تھے کہ وہ اپنے کو گناہگار سمجھتے تھے۔ دونوں ہوتا ہے، ایک بہت نیک انسان بھی اپنے آپ کو گناہگار جب سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کی میزان میں اپنے کو کھڑا نہ اترنے کی وجہ سے، یہ سمجھتے ہوئے اس کا شعور بتا رہا ہے کتنا بھی عبادت کر، کتنا بھی اچھا بن جائے، ویسا نہیں بن سکتا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور تو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو شعور ہے صالحین میں اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے اور انبیاء میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اپنی ساری عبادات اور سب کچھ کر کے بھی کوتاہی کا احساس یہ انبیاء میں ہوتا ہے، یہ ان کے ایمان کے کمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے معرفت کی کمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ گناہگار نعوذ باللہ ہوتے ہیں۔ کوئی الٹی دلیل اس سے نہ نکال دے کہ مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب گناہگار ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ گناہگار ہونے کا احساس ہے جو ان کے ایمان کے کمال اور تواضع کی اونچائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں برکت دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ خصوصاً آخرت کے اعتبار سے ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ دعا دنیا کے لیے بھی ہے
اس کو آخرت کے ساتھ خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا کے لیے بھی مانگ سکتا ہے کہ اس کی گناہوں کی مغفرت ہو، اس گھر میں برکت اللہ دے، وسعت دے، اور کیونکہ گھر کی وسعت دنیا کی سعادت میں سے ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ تو معلوم ہے کہ رزق کی برکت مانگنا یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی اسباب میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی باول الثمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا پہلا پھل لایا جاتا ہے۔ صحابہ کاشتکاری کرنے والے لوگ تھے، باغات ان کے تھے، انصار۔ تو جب بھی پھل آتا، نیا پھل آتا، وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر اسے پیش کرتے۔ تو آپ دعا کرتے کیا؟ فیقول اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ میں، ہمارے شہر میں برکت دے، وفی ثمارنا، ہمارے پھلوں میں برکت دے، فی مدینا وفی صاعنا، اور ہمارے مد میں اور ہمارے صاع میں۔ مد اور صاع جو ہے یہ ناپنے کا پیمانہ ہے، جیسے لیٹر وغیرہ کا ہوتا ہے تو ویسے پیمانہ ہے جس میں چیزوں کو اس طرح سے ناپا جاتا ہے۔ وفی مدینا وفی صاعنا برکۃ مع برکہ، برکت کے ساتھ اور برکت اس میں عطا کر، برکت پہ برکت دے۔ ثم یعطیہ اصغر من یحضرہ من الولدان، اور پھر وہ جو پھل ہوتا آپ بچوں میں سے سب سے چھوٹا جو بچہ ہوتا آپ وہ پھل اس کو دے دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق انسان تھے، رحیم انسان تھے۔ تو جو مجلس میں بچے، دیکھیے مجلس میں بچے بھی آتے تھے، ہمارے بچے آج کل واٹس ایپ میں اور ویڈیو گیمز میں لگے رہتے ہیں، علماء کی مجالس میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بچوں کو بھی بھیجتے تھے۔ تو آپ کے آس پاس جو مجلس میں بچے ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹا جو بچہ ہوتا آپ اس کو پھل دیتے، اس کی نیت، چھوٹا بچہ جو ہے اس کی رعایت آپ کرتے، اس لیے کہ چاہت اس کی زیادہ ہوتی ہے اور اپنے اوپر قابو اس کا کم ہوتا ہے۔ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نئے پھل پر یہ دعا پڑھنا، یہ مسنون بھی ہے۔ اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے تھے اپنے مدینہ میں کے لیے اور اپنے رزق کے لیے، پھلوں کے لیے اور اپنے ناپ تول کے لیے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار بھی برکت کے اور زیادتی کے ذرائع وسائل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے مناجات میں کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات دن، تو میں نے ان سے کیا کہا، میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بار بار مغفرت کرتا، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کے نتیجے میں جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا، مناسب وقت میں، مناسب مقدار میں۔ مدرارہ کے معنی علماء نے بتائے کہ مدرارہ کا مطلب یہ ہے کہ مناسب اوقات میں، مناسب مقدار میں، تمہارے آرام کے اوقات میں خوب اتنی بارش برسائے گا جتنی تمہاری فصلوں کے لیے ضروری ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں قوت عطا کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یہ سورہ نوح میں اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ دیکھو کس چیز پر ملے گا، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے لیے زمین سے باغ اور نہریں زمین میں جاری کرے گا، اور تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی قوت ہیں، دنیا میں کی زینت اور قوت ہیں۔ اللہ یہ عطا کس چیز پر عطا کرے گا؟ یمددکم، کیوں عطا کرے گا؟ تم استغفار کرو۔ معلوم ہے کہ استغفار رزق کے بڑھنے کے اسباب میں سے ہے، لہٰذا آدمی اپنے گناہوں پہ اللہ سے رو دھو کے معافی مانگے، استغفار کرے اور توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے، یہ بھی چیز رزق کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز صلہ رحمی، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا، یہ بھی رزق کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من احب ان یبسط له فی رزقه، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق کو پھیلایا جائے، ان یبسط له فی رزقه، اس کے لیے رزق میں پھیلاؤ اور برکت اور زیادتی وسعت دی جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے آثار کو مؤخر کیا جائے، یعنی اس کی عمر کو بڑھایا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑے۔ جو چاہتا ہے کہ رزق بڑھایا جائے، عمر بڑھائی جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتے ناتوں کو جوڑے۔ تو جب آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے رزق میں بلکہ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اجتماعیت بھی رزق کے اسباب میں ہے، خصوصاً کھانے پینے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کلوا جمیعا ولا تفرقوا، ساتھ میں مل کے کھاؤ، الگ الگ نہیں، الگ متفرق نہ ہو، فإن البرکۃ مع الجماعہ، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ساتھ مل کے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو یعنی ایک ساتھ کھانا بھی برکت کے اسباب میں سے ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 12، کیونکہ وقت کم اس لیے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کریں اور شروحات علماء سے آپ پوچھیں۔ بسم اللہ کہنا بھی برکت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کا نام خود برکتوں والا ہے، تو لہٰذا آدمی کھانے پینے میں جب بسم اللہ کہتا ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز میں بسم اللہ کہنا شروع کر دے، تو وہیں جہاں سنت سے ثابت ہے۔ تو کھانے پینے میں جیسے حکم بھی ہے اور ثابت بھی ہے، اگر اس میں بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہے برکت ہوتی ہے۔ وحشی ابن حرب کہتے ہیں ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، کہ اللہ کے رسول ہم کھاتے تو ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ قال فلعلکم تفترقون، آپ نے کہا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ قالوا نعم، کہا ہاں۔ قال فاجتمعوا علی طعامکم، آپ نے کہا اپنے کھانوں پر جمع ہو، مل کر کھاؤ۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ یبارک لکم فی، تمہارے کھانوں میں برکت ڈال دی جائے گی، تمہارے لیے تمہارے کھانے میں برکت عطا کی جائے گی۔ یعنی دو باتیں آپ فرمائیں، جمع ہو کے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ۔ تو بسم اللہ کہہ کے کھانا یہ برکت کے اسباب میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے 13واں سبب کیا ہے؟ آسان نکاح۔ ہمارا نکاح سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے، اس سے نکاح مؤخر بھی ہو رہے ہیں اور زنا آسان ہو رہا ہے اور افیئر بڑھ رہے ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھیں، آسانی کے ساتھ نکاح کرنا، اس میں فتنے فساد اور اس میں مشکلیں، اینچ پینچ، ٹیڑھے پن اور اس کے اندر خرچوں کی صورتیں پیدا کر دینا اور مسائل مشکلات پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں نکاح کو مشکل بنانے والی ہیں، جن سے مصیبت آتی ہے سماج میں بھی اور نکاح والی زندگی میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها، یعنی عورت کی برکتوں میں سے یہ چیزیں بھی ہیں، عورت کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک عورت بابرکت ہے، یعنی اللہ نے اس کے ذریعے برکت عطا کی ہے، تو اس کے اسباب میں سے یہ ہے کیا؟ تیسیر خطبتها، اس سے نکاح کرنے میں جو بات چیت ہے وہ آسان ہو جائے، رشتہ پیغام وغیرہ معاملات جو ہیں آسان ہو جائیں، وہ تیسیر صداقیہ، اس کے مہر کا معاملہ آسان ہو جائے، اور تیسیر رحیمہ، اس کے اولاد کے ہونے کا معاملہ، رحم کا معاملہ اس کا آسان ہو جائے۔ تو یہ بھی یعنی برکت میں سے ہے کہ آسانی سے مہر کا معاملہ طے ہو جائے، آسانی سے رشتے طے ہونے کا معاملہ طے ہو جائے، اور بچے کے معاملات آسان ہوں، یہ عورت کی برکت میں سے ہے۔ تو اس میں سے آسان نکاح ہونا بھی برکت کے اسباب میں سے ہے، اور عورت کے بابرکت یا برکت کا ذریعہ ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ تو یہ مسند احمد، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے سلام کرنا آپس میں ایک دوسرے کو، اور خاص طور سے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا
یہ بھی برکت کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، کہا کہ بیٹے جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ چیز تیرے لیے اور گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گی۔ کتنی سادہ چیز ہے، گھر میں کچھ ٹانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ناریل اور لیمو اور مرچی اور وہ کتبے اور کعبہ کا دروازہ اور فلاں بابا کی تصویر اور درگاہ کا فوٹو یا اس طرح سے کیل ٹھوکنا یا کچھ بھی کرنا، سب غلط باتیں ہیں۔ آسان چیز ہے، گھر میں آپ داخل ہوں، گھر سے جائیں، آپ سلام کر کے جائیں۔ تو جب بھی تو گھر میں داخل ہو سلام کر، یہ تیرے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے اور گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ آپ دیکھیے کتنا آسان ذریعہ ہے۔ ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو، گڈ بائے، ویلکم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ جو ہے سلام کریں گھر میں داخل ہوں تو سلام یہ برکت کے اسباب میں سے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جو رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال کا اختیار کرنا اور حرام سے بچنا اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے راضی ہونے والا، اس کا شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رزق کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والا بنائے اور ان نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھنے والا بنائے۔ نعمتوں میں کھو کے اللہ رب العالمین کو بھولنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان کی سعادت میں سے ہے کہ نعمت کے حصول پر وہ نعمت میں مگن نہ ہو بلکہ منعم کی طرف متوجہ ہو۔ انسان کی سعادت میں سے ہے کہ انسان نعمت کے حصول پر نعمت میں مگن نہ ہو بلکہ منعم کی طرف متوجہ ہو، اس کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔